میں ہوں محمد شاہد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوست ٹی وی چینل۔ آج بات کریں گے عمران خان کے 2 انٹرویوز کے حوالے سے۔ پہلے انٹرویو پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی جو کہ امریکی ٹی وی کو دیا گیا تھا۔ اب چینی ٹی وی نے ایک عمران خان صاحب کا انٹرویو لیا ہے، تو اس کے حوالے سے اور دونوں انٹرویوز کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا جو انٹرویو تھا امریکی صحافی نے لیا، اس میں جو باڈی لینگویج تھی ان کی، جو ان کے سوالات تھے، ان کی ترتیب اور پھر جس طرح کا ان کا لہجہ تھا، اس سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا مقصود تھا۔ امریکی صحافی نے تھرو آؤٹ کوشش کی کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب امریکی حکومت پاکستان سے عمران خان سے جو اب اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرے تو عمران خان پہلے سے اس دباؤ میں آ چکے ہوں۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے اس ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے الٹا اس صحافی کو پریشرائز کر دیا۔ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، ساری گفتگو کو، انٹرویو کو، ان کے سوالات کو، بلکہ جو انہوں نے جب ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تو وہیں سے انہوں نے ایک طرح سے اپنا پلڑا بھاری کر لیا اور دباؤ جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے شفٹ ہو کے تو امریکی صحافی کی طرف چلا گیا۔ تو یہ بڑا اچھا انٹرویو تھا پاکستان کے حوالے سے، کچھ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کے جو یہی موضوعات تھے ان کو انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس کیا، امریکہ کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، جو وار آن ٹیرر ہے اس کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہرگز نہیں تھی، اس میں ہم کو دھکیلا گیا اور ہم اس میں شامل ہو گئے، ہمیں یہ ایبسلیوٹلی ناٹ بہت پہلے کہنا چاہیے تھا۔ خیر وہ وقت گزر گیا، اب عمران خان کہہ رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اب اسی کے اوپر بیس کر کے ایک آزاد اور خود مختار ملک کی خارجہ پالیسی کے طور پہ سامنے آئے گی۔ دوسرا انٹرویو چینی صحافی نے لیا، چینی ٹی وی کے لیے۔ شروع سے ہی ان کا جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو سوال کرنے کا انداز تھا، ان کا جو رویہ تھا، وہ عمران خان کا نقطہ نظر جاننے، ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کا تھا، نہ کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کا۔ مختصر سا انٹرویو تھا جس میں چین کے حوالے سے، پاک چین دوستی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ پورا انٹرویو جب سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، لیکن فی الحال اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر واضح کیا کہ ہم چین کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارا مشکل وقت کا دوست ہے اور ہم اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ چین نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، اس لیے ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن 65 میں، 71 میں، ایون افغان وار میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ بجائے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے ہمیشہ ہمیں درمیان میں مشکل میں چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کی ری ایشورنس کروانا اس بات کی، دوبارہ سے اس کے اوپر اتنی شدت سے بات کرنا یہ ضروری تھا تاکہ امریکہ کو پتہ چلے کہ چین ہمارے لیے کتنا اہم ہے، سی پیک کے حوالے سے بھی اور جو تاریخ ہے چین کی ہمارے ساتھ دوستی کی اس کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے عمران خان صاحب نے یہ کی کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کسی ایک طرف جائیں، ہم کسی ایک طرف نہیں جانا چاہتے۔ چین کے ساتھ دوستی ہماری لازوال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خطے کے دوسرے ممالک اور امریکہ اور پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امن کے دائی ہیں، امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں ہم نے پوری کوشش کی، طالبان کو آمادہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کامیاب بھی ہوئے، اس کی وجہ سے امریکہ اس خطے سے نکل رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ جتنی ہماری کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں مالی، معاشی حوالے سے، جانی حوالے سے، اپنے خطے میں اپنے ملک کو تباہ کر لیا، انفراسٹرکچر جتنا تباہ ہوا، اس حوالے سے بھی جو ہے ان قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکہ نے کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس کے اوپر اس طرح کا رویہ نہیں دکھایا کہ آپ نے بڑی کوشش کی، بلکہ دباؤ بڑھانے، ڈو مور کرنے کی طرف زیادہ ان کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار رہا، اس کے اوپر ہمیں وہ بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم انٹرویو تھا، اور اس لیے بھی اہم تھا کہ چونکہ امریکی صحافی نے اپنے انٹرویو میں چین میں موجود غور مسلمانوں کے حوالے سے ایک سوال وزیر اعظم پاکستان سے کیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی، تو ہم
چین کے ساتھ بند کمرے میں یہ بات کریں گے. ہم پبلکلی اس بات کو ڈسکس نہیں کریں گے اور معاملہ ٹھیک کر لیں گے. اب غور مسلمانوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی شواہد سامنے نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہاں پہ ہو رہا ہو، لیکن وہاں سے ایسے شواہد نہیں آئے جن کے اوپر کہ چین میں مسلمانوں کی نسل کشی اور جینوسائیڈ کی جو ہے وہ بات کی جائے. تو اس حوالے سے ابھی تک چونکہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، تو میرا خیال ہے اس لیے بھی عمران خان صاحب نے اس کو بند کمرے میں ہی ڈسکس کرنا مناسب سمجھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف غور مسلمان ہیں جن کے اوپر مظالم کی ابھی تک کوئی ایسے ثبوت سامنے نہیں آ سکے، تو اس کے اوپر امریکہ اتنی شد و مت سے بات کرتا ہے. لیکن دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جتنے مظالم پچھلے 50 سال میں ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر سارے ڈاکومنٹڈ ہیں. پوری دنیا سے جو غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. رپورٹرز پوری دنیا سے، میڈیا چینل جو ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرف امریکہ دھیان نہیں دیتا، اس کے اوپر بات نہیں کرتا. حالانکہ وہ ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں وہاں پہ جینوسائیڈ کے، وہاں پہ ظلم و زیادتی کے، نسل کشی کے، ہر طرح سے. لیکن اس سے جو ہے وہ آنکھ بند کی ہوئی امریکہ نے. لیکن چین کے مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چین کو دباؤ میں لایا جائے. چین کا جو بڑھتا ہوا ایک اثر و رسوخ ہے اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، کیونکہ اس وقت وہ معاشی سپر پاور ہے، تو اس کو کم کیا جائے. اس حوالے سے یہ ایک پریشرائز کرنا مقصود ہوتا ہے. تو زیادہ کوشش امریکہ کی یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان چین کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں ان میں دراڑ ڈالی جائے اور اس کا پھر فائدہ سی پیک میں بھی لیا جائے اور پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا کے یہاں پہ رہنے، پاکستان میں رہنے اور یہاں سے افغانستان، چین اور روس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے. تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ لیا کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن چین ہمارا وہ ہمسایہ ہے جو کہ مشکل میں کام آیا ہے. وہ ایسا دوست ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو اس کے احسان ہم نہیں بھول سکتے. اب دوسری طرف معاملہ بھارت کا ہے. بھارت کے ساتھ بھی پاکستان اچھے تعلقات ہمیشہ سے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایون ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پرامن طریقے سے مذاکرات کیے جائیں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے. حالانکہ بھارت اس حوالے سے ہمیشہ منفی رویہ اختیار کیے رکھتا ہے، اس کا کبھی بھی جواب مثبت نہیں دیتا، امن کی مذاکرات کی طرف نہیں آتا، ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا، اور الٹا کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہے ان کو بڑھاتا جا رہا ہے، نسل کشی ان کی کرتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کوشش ہے کہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے جائیں. فرق کیا ہے؟ اب تھوڑا فرق یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اور عمران خان صاحب نے ان تعلقات کو خودداری کے ساتھ کرنے، خودداری سے مشروط کر دیا کہ ہم آپ سے تعلقات بنائیں گے برابری کی سطح پہ، دوستوں کی طرح، ہمسایوں کی طرح. تو اب ہم پہلے کی طرح ڈکٹیشن نہیں لیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں یا ہمیں بھیک چاہیے. تو اس حوالے سے جو خودداری کا اور برابری کے سطح پہ رہ کے بات کرنے کا جو ایک نیا عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو قائم رہتے ہوئے اب اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو طے کرنا چاہیے، اس کی حکمت عملی کو. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم جو ہے وہ 2 انٹرویوز تھے. پھر قومی اسمبلی میں اس پہ بات ہو گئی تو مزید جو ہے بات کھل کے سامنے آ گئی. اب چونکہ اس مہینے کے آخر تک انخلا انشاءاللہ ہو جائے گا وہاں سے امریکہ کا، افغانستان سے، تو اس کے بعد امریکی حکومت پاکستان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ڈالتی ہے آنے والے دن میں دیکھنا پڑے گا. حالانکہ جو بائیڈن کے اوپر ان کے جو ہے وہ اپنی امریکہ سے بھی یہ دباؤ آ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے بات کی ہمیں ضرورت ہے افغانستان میں، تو اس حوالے سے ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جولائی کے بعد امریکی خارجہ پالیسی پاکستان کے حوالے سے کس نہج پہ چلتی ہے، کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کس خطوط پہ پاکستان کے ساتھ بات کی جاتی ہے. لیکن ایک بات خوش آئند ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کا سٹینڈ لے چکے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا، اور ان کو اسی سٹینڈ کے اوپر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ ڈکٹیٹ نہ کرے، ہمارے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ بات کرے. آج سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا تاکہ آنے والے وی لاگز میں ہم آپ کی رائے کو شامل کر سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.